محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں ہم سب کے آقا رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے آمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق چند باتیں آپ تمامی حضرات جان لیں، غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم یعنی ابا حضور کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی دادی کا نام حضرت فاطمہ بنت عمرو رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا کا نام حضرت وہب رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نانی کا نام حضرت برہ بنت عبد العزیٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم، والدہ ماجدہ، دادا حضور، دادی جان اور نانا حضور اور نانی جان کے اسماء گرامی۔ اب یہ جانیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاکدان گیتی پر ظاہری زندگی جو گزاری وہ 63 سال کی گزاری۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی دنیا میں تھی وہ کتنے سال کی تھی؟ بلند آواز سے کہیں، 63 سال کی۔ کتنے سال کی؟ 63 سال کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارا، 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارا، اور 10 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں گزارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی وہ کہاں ہوئی؟ مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ انور مدینہ پاک میں موجود ہے، جسے ہم اور آپ گنبد خضرا کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی گنبد خضرا کے نیچے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ انور موجود ہے، جہاں لوگ کثیر تعداد میں جایا کرتے ہیں اور جا کر کے فیضان سے مالا مال ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال ہوا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا میں جو زندگی گزاری وہ 63 سال کی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شب و روز، لیل و نہار، صبح و شام اگر آپ اسے دیکھیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، دوسروں سے بات کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کا ہر عمل ہمارے لیے، آپ کے لیے اور جملہ مسلمانان عالم کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور جملہ مسلمانان عالم کے لیے کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے، مشعل راہ ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ذات نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ذات آئیڈیل ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ذات مشعل راہ ہے، جس کی ذات کو ہم نے اور آپ نے پڑھنا ہے، جس کے اعمال کو ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، جن کے قول کو، جن کی باتوں کو ہم نے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ذات آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن آپ ذرا غور کریں گے، آپ ذرا حالات حاضرہ کا جائزہ لیں گے، آپ ذرا دیکھیں گے معاشرے میں، تو ہمارے مسلم معاشرے میں، ہمارے مسلم سوسائٹی کے
جو نوجوان حضرات ہیں، جو یووا لوگ ہیں، ان لوگوں کا اگر آپ طرز عمل دیکھیں گے، ان لوگوں کی اگر آپ طرز زندگی دیکھیں گے، تو وہ لوگ، ان لوگوں کا طرز عمل، ان لوگوں کی طرز زندگی وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل مختلف نظر آئے گی۔ ان لوگوں کی زندگی، ان لوگوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ، رہن سہن، کھانا پینا، اڑنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل مختلف نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے جو عمل ہے اس عمل سے بالکل مختلف نظر آ جائے گا۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، آج ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان حضرات، یووا لوگ، ان کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ وہ لوگ فلم کے اداکاروں کو، ایکٹروں کو اپنا آئیڈیل مانا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے فلم میں جو ایکٹر ہوا کرتے ہیں، اداکار ہوا کرتے ہیں، وہ جس طریقے سے ہیئر اسٹائل رکھیں گے، بال رکھیں گے، ہمارے نوجوان حضرات اسی طریقے کے بال رکھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے فلم کے اداکار اپنے کپڑے کو جس انداز سے پہنے کریں گے، اسی انداز میں ہمارے نوجوان حضرات اپنی زندگی میں اسی طریقے کے کپڑے کو لاگو کریں۔ ان کی باڈی کا اسٹائل جیسا ہوگا، ہمارے نوجوان حضرات کی باڈی کا اسٹائل بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ تو کیا اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے والا ہے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے؟ یقیناً ایسا آپ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ان کا ہیئر اسٹائل، ان کی باڈی اسٹائل، ان کے کپڑے کا اسٹائل، ان کی زندگی کے ہر عمل، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پینا ہو، چاہے وہ بات کرنا ہو، ہر عمل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل مختلف نظر آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل مختلف نظر آئے گا۔ لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا بال رکھا تھا کہ ہم بھی ویسے بال رکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر داڑھی تھی، ہمارے نوجوان حضرات اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھا کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے پہننے کا جو انداز تھا، ہمارے معاشرے کے مسلم حضرات کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طریقے سے کھانا کھایا کرتے تھے، جس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے، جس طریقے سے آرام کیا کرتے تھے، جس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے، ہمارے مسلم معاشرے کے حضرات جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چلا کرتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی زندگی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے حیات کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی۔ وہ کس کی زندگی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہیئر اسٹائل کیسا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا انداز کیسا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چہرے پر داڑھی رکھا کرتے کہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوان حضرات اپنے چہرے پر داڑھی کو رکھنا پسند نہیں کرتے، جبکہ یہ داڑھی تو چہرے کا نور ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ داڑھی اچھی نہیں ہوتی، اگر یہ داڑھی حسن کو خراب کرتی، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی کو سجاتا؟ ارے میاں، یہ داڑھی تو چہرے کا حسن ہوتا ہے، چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس داڑھی کو جا کر کے چھلا لیا کرتے ہیں۔ کیا یہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے؟ کیا یہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کا ثبوت ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داڑھی کو اپنے چہرے پر سجائے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا یہ میری سنت ہے، اور آپ نائی کے دکان میں جا کر کے داڑھی کو چھلا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں؟ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، اور بڑے مزے اور مزاحیہ والی بات ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ مرد کے چہرے پر داڑھی آتی ہے اور اس سے یہ کہتی ہے کہ تم مرد ہو میاں، تم کیا ہو؟ مرد ہو، آدمی ہو۔ لیکن وہ جاتا ہے نائی کے دکان پر جا کر کے داڑھی چھلا کر کے کہتا ہے نہیں، میں مرد نہیں ہوں بلکہ عورت ہوں۔ پھر وہ داڑھی اس کے چہرے پر آتی ہے اور داڑھی کہتی ہے کہ نہیں، تم مرد ہو، اس چیز کو سمجھ لو، اس چیز کو جان لو۔ لیکن پھر وہ جاتا ہے نائی کی دکان پہ اور داڑھی کو چھلا کر کہتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں بلکہ میں عورت ہوں۔ بڑی تو سمجھنے والی بات ہے کہ وہ چیز جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ چیز جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے، ہم اور آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے بھٹکے ہوئے، ہم اور آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے گزارنے کے طریقے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں وہ بالکل مختلف گزار رہے ہیں۔
فلموں اور ڈراموں میں ہم جو دیکھا کرتے ہیں، جو اداکاری دیکھتے ہیں، جو طرز زندگی دیکھتے ہیں، جو ہیئر سٹائل دیکھتے ہیں، جو باڈی سٹائل دیکھتے ہیں، اسی پر عمل کر رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیجئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر ادا کو اپنائیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب محبت کیجئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر ایک فعل پر عمل کیجئے. محبت کی جو علامت ہوا کرتی ہے وہ کیا علامت ہوتی ہے؟ وہ علامت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرے تو اپنے محبوب کی تمام اداؤں کو اپنا لے. اپنے محبوب کی تمام اداؤں کو وہ اپنا لے. یہ محبت کی علامت کہ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں بھی لوگ محبت کرتے ہیں. دنیاوی محبت اگرچہ ہیچ ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اگر دنیا میں اگر آپ کسی کو دیکھیں گے کہ کوئی شخص کسی سے محبت کر رہا ہے، کسی سے پیار کر رہا ہے، تو آپ اگر دیکھیں گے تو اسے سب معلوم ہوگا کہ اس کی محبوبہ کو کیا پسند ہے، اس کی محبوبہ کو کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے، کس وقت بات کرنا پسند ہے، کس وقت بات پسند کرنا پسند نہیں ہے، کس وقت آرام کرنا پسند ہے، اسے سب معلوم ہوتا ہے. یہ دنیاوی محبت کی علامت ہے. اور ہم اور آپ ایسی محبت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہننے میں کون سا رنگ کا کپڑا پسند تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چلنے میں کس انداز میں چلنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھا. ہمیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے. تو یہ کیسی محبت؟ محبت کیجئے تو ایسی محبت کیجئے کہ حضور کی جو پوری زندگی ہے، حضور کی جو ادا ہے، اس ادا کو اپنائیے. حضور اس طریقے سے چلتے تھے، ہم بھی اسی طریقے سے چلیں گے. حضور اس طریقے سے کھاتے تھے، ہم بھی کھائیں گے. حضور کو یہ پسند تھا کھانے میں، اگرچہ مجھے پسند نہیں لیکن ہم کھائیں گے کیونکہ یہ حضور کا پسند تھا. یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. یہ عشق کا ثبوت ہوتا ہے. اور یہ ثبوت پیش کیجیے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ سچی محبت کریں گے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائیں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں لاگو کریں. میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی بڑا پہلو ہے اور بہت ہی عظیم پہلو ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طور طریقہ. وہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. جو باتیں میں آپ لوگوں کو بیان کروں ان باتوں پر ضرور بلا ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ کان کی لذت کے لیے سنا، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیا، اس طریقے سے نہیں. جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، یہاں پر آ کر کے بیان کو سن رہے ہیں، تقریر کو سن رہے ہیں، تو اس نیت سے سنیں جس بات کو بیان کی جا رہی ہے ہم یہاں سے جائیں گے تو اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ مسجد سے جائیں اور جا کر کے چوک چوراہے پہ تو یہ کہیں کہ آج بیان بڑا اچھا ہوا تھا لیکن عمل بالکل نہ کریں. تو ایسی باتوں کو کہنا سے کوئی فائدہ نہیں. آپ یہاں سے جو سن کر کے جائے وہ اور لوگوں تک پہنچائے کہ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں، ہم بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، تم بھی اس پر عمل کرو. اپنے دوستوں کو، اپنے احبابوں کو، اپنے گھر والوں کو، تمام لوگوں تک یہ باتوں کو پہنچائے کہ یہ باتیں بتائی ہے امام صاحب نے، یہ باتیں بڑی پیاری ہے، میں بھی اس پر عمل کر رہا ہوں، آپ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کانوں کی لذت اور کانوں کی مٹھاس کے لیے نہیں کہ سننے میں بڑا مزہ آیا، لطف آیا، مزہ آیا اور یہاں سے نکل گئے تو ساری باتیں بھول گئے، اس انداز سے نہیں. یہاں آئے ہیں تو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کریں. میں کیا بیان کر رہا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق. میرے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متواضع تھے. ایک فرشتہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پیغمبری کے ساتھ فقر و بندگی کو اختیار کر لیں. آپ پیغمبری کے ساتھ، نبوت کے ساتھ فقر و بندگی کو اختیار کر لیں یا پھر نبوت کے ساتھ امیری اور بادشاہت کو اختیار کر لیں. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبری کے ساتھ، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یا تو فقر و بندگی کو اختیار کر لیں، اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں، یا پھر پیغمبری کے ساتھ، نبوت کے ساتھ کس کو اختیار کر لیں؟ بادشاہت اور امیری کو اختیار کر لیں. میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اگر میں پیغمبری کے ساتھ بادشاہت اور امیری کو اختیار کر لیتا تو یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑ سونے کا بن کر کے میرے ساتھ چلتا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغمبری کے ساتھ بادشاہت اور امیری کو اختیار نہیں کیا بلکہ فقر و بندگی کو اختیار کیا. حضرت سعد بن ہشام حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا سے پوچھتا ہے
کیا پوچھتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتائیے، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا نے کیا جواب دیا، ذرا جواب سنیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تو قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ نبی کا خلق قرآن ہی تو ہے، نبی کا خلق، نبی کا اخلاق قرآن ہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے قرآن پاک میں جتنی اخلاق کی باتیں بیان کی گئی ہے، محامد اخلاق جتنے بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں، وہ سارے کے سارے اخلاق ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہے وہ ساری باتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اب ذرا دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، سمجھنے کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طبیعت میں ایسی سادگی رکھا کرتے تھے، اپنی مزاج میں ایسی سادگی رکھا کرتے تھے کہ اگر لباس میں، کپڑے میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتا، کپڑا کہیں پھٹ جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اسے سی لیا کرتے تھے۔ بالکل آسان لبو لیجیے، اگر لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اس میں پیوند لگا لیا کرتے تھے، سی لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریوں کے دودھ کو خود سے دہہ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر جوتے میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتا، جوتا کہیں سے اگر پھٹ جاتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے اس جوتے کی مرمت کر لیا کرتے، اسے سی لیا کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پانی نکالنے والے ڈول میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا، اگر ڈول ٹوٹ جاتا، رسی ٹوٹ جاتی یا کوئی مسئلہ ہو جاتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ڈول کی مرمت خود کر لیا۔ اور آخر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کام ہوتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا ذاتی کام خود کیا کرتے، کسی پر بوجھ نہیں بنا کرتے۔ یہ حضور کی سیرت۔ اب اس سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا فرما رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس میں اگر کہیں پھٹن پیدا ہو جاتا، پھٹ جاتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے سی لیا کرتے۔ حضور کی سیرت ہے، لباس میں اگر کہیں پھٹ گیا ہے، کہیں پھٹن پیدا ہو گئی، حضور سے سی لے رہے ہیں۔ لیکن اگر حالات حاضرہ کا اگر جائزہ لے لیں، اگر حالات حاضرہ پر اگر روشنی ڈالیں، اگر آپ دیکھیں، سروے کریں تو وہ لوگ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، وہ لوگ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عزت عطا کی ہے، دولت عطا کیا ہے، تو وہ لوگ اگر ان کے جسم پر اگر کپڑے ہوں، اس کپڑے میں اگر پھٹن پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو سلانا تو دور کی بات، وہ اسے پہننا پسند نہیں کرتے۔ یہ میرے حضور کی سیرت نہیں ہے میاں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ اگر لباس کہیں پھٹ گیا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سے پیوند لگا کر کے پہنا کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دوسرے کپڑے موجود نہیں ہوا کرتے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہ لیتے تو کئی کپڑے موجود ہو جایا کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسی بادشاہت تو کسی کی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا کی بادشاہت، یہ دنیا کی امیری، یہ کیا چیز ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے؟ لیکن حضور کی سیرت، کیونکہ حضور نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغمبری کے ساتھ فقر و بندگی کو اختیار کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ اگر کپڑے میں کہیں پھٹن پیدا ہو جا رہا ہے تو اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سے سی لیا۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، جب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کی زندگی کا اسٹائل کیا تھا؟ ان کی زندگی کا اسٹائل یہ تھا کہ اگر وہ کوئی کپڑا پہنتے تو دوبارہ جب اس کپڑے کو اتارتے اپنے جسم سے تو دوبارہ اس کپڑے کو پہنا نہیں کرتے تھے۔ اگر جسم پر جو کپڑا پہنا کرتے تھے وہ اتنا زرق برق اور اتنا مہنگا ہوتا، ہمارے آپ کے اندر وہ ہمت نہیں کہ اتنے مہنگے کپڑے پہن سکے۔ لیکن جب وہی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو کپڑا ایک بار پہنتے دوبارہ اسے پہنا نہیں کرتے تھے، مہنگے مہنگے لباس پہنا کرتے تھے۔ لیکن جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اسلام کے دامن کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو اب ان کی زندگی کا حال کیا ہے کہ ان کے جسم پہ جو کپڑا ہے اس کپڑے میں 17 جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کپڑے کو تبدیل نہیں کر رہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد، حضور کے دامن سے جڑ جانے کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی والی زندگی پر عمل نہیں کیا، بلکہ حضور کی سیرت پر عمل کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اپنے کپڑے میں پیوند لگا کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اگرچہ کتنے بھی امیر ہیں، ہم اگرچہ کتنے کپڑے کو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم حضور کی سیرت پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور مسئلہ ہے، جوتے میں پھٹن پیدا ہو گئی ہے تو جوتے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مرمت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ذرا سوچیں، ہمیں اور آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے؟ کیا محسوس ہوتی ہے؟ اگر کہیں پر چپل الٹا ہوا ہے تو اسے سیدھا کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم، ہم اتنے بڑے انسان، ہم اتنے بڑے زمیندار، ہم اتنے بڑے مالدار، ہم اتنے بڑے حسین انسان، ہم اتنے بڑے خوبصورت انسان، یہ چھوٹا کام کریں گے؟ اپنے آپ میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ میرے یارو، ہمارے اور آپ کو ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ذاتی کام ہوتا وہ خود کر لیا کرتے، جو بھی ذاتی کام ہے وہ خود کیا کرتے تھے۔ دوسرے پہ بوجھ نہیں بننا ہے کہ جب تک محترمہ پانی لا کر کے نہیں دیں گے تو میں پانی نہیں پیوں گا، جب تک کوئی بستر جھاڑے گا نہیں تب تک میں آرام نہیں کروں گا، جب تک کوئی میرا کام نہیں کرے گا تو میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے جو کام ہے آپ دوسرے پر بوجھ بن جائے۔ کوئی پانی لا کر کے دے گا تب پیئیں گے، کوئی کھلائے گا تب کھائیں گے، کوئی بچھائے گا تب آرام کریں گے، ایسا نہیں۔ جو ذاتی کام ہے وہ ذاتی کام ہمیں اور آپ کو خود کرنا چاہیے، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور ذرا سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، بیہقی اور طبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يجلس على الارض ويطعم على الارض ويأكل على الارض ويعقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير۔ سمجھنے کی مکمل کوشش کریں حضور کی سیرت، اور یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جانا ہے کہ حضور کی سیرت کو پھیلانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی عمل کروانا ہے۔ کیا حضور کی سیرت ہے؟ میرے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یجلس علی الارض، زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ زمین پر بیٹھنے کو اپنے معیار اور اپنے لیول کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے کہ میں کہاں نبی، میں کہاں رسول اور میں زمین پر بیٹھوں تو اپنے معیار، اپنے لیول اور اپنے اسٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھتے تھے کہ میں نبی ہو کر کے زمین پر بیٹھوں۔ نہیں، یہ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، یجلس علی الارض، زمین پر بیٹھ جایا کرتے، وَيَطْعَمُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر صرف بیٹھا نہیں کرتے بلکہ زمین پر بیٹھ کر کے کھانا بھی تناول کر لیا، زمین پر بیٹھ کر کے کھانا تناول کیا کرتے تھے۔ آج ڈائننگ ٹیبل ہے، آج میز پر بیٹھ کر کے، کرسی پہ بیٹھ کر کے لوگ کھانا کھایا کرتے ہیں، یہ سنت نہیں۔ آپ بیٹھ کر کے کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن حضور کی جو سنت ہے، حضور کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھائیں۔ اور میرے حضور کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے تو جھک کر کے کھایا کرتے تھے، بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اس طریقے سے حضور کھایا کرتے تھے جس طریقے سے مالک کی دہلیز سے بھیک ملتی ہے اور بندہ اس بھیک کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کر کے کھاتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طریقے سے کھانا کھایا کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ جب کھانا کھائیں تو بالکل جھک کر کے کھانا کھائیں۔ اسی طریقے سے حضور کی سیرت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی کھانا کھاتے وقت ٹیک لگایا نہیں کرتے، ٹیک لگا کر کے دیوار میں، کرسی میں یا کسی چیز میں ٹیک لگا کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ٹیک لگا کر کے پانی پی رہے ہیں، یہ حضور کی سیرت نہیں ہے۔ حضور کی سیرت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی ٹیک لگا کر کے، تکیہ لگا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کبھی کھانا کھایا ہے نہ کبھی پانی پیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ اسی طریقے سے میرے حضور کی ایک اور کیا سیرت ہے؟ وَيَعْقِلُ الشَّاةَ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریوں کو باندھ لیا کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا کام، جس کام کو آج کل لوگ کرنے میں اپنے لیے شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں، میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کاموں کو بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ اور اچھے انداز میں اپنے اسٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے بلکہ اسے کر لیا کرتے۔ اور ایک اور کیا حضور کی سیرت ہے؟ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، بڑی اہم بات۔ میرے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے علی خبز الشعیر، جو کی ایک روٹی پر۔ غلاموں کی دعوت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبول کرتے،
اگرچہ وہ جو کی روٹی پر ہی دعوت کر رہا ہے تب بھی حضور دعوت قبول کرتے اور اس کے گھر جا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے۔ یہ نہیں کہ دعوت جو دے رہا ہے ہم اس کے اسٹیٹس کو دیکھیں، اس کے معیار کو دیکھیں، اس کے لیول کو دیکھیں کہ یہ میرے لیول کا ہے کہ نہیں، یہ میرے معیار کا ہے کہ نہیں، تب جائیں گے اس کے یہاں کھانے کے لیے۔ یہ کھانے میں ہمیں کیا کیا کھلا سکتا ہے، کیا کیا ڈشز کھلا سکتا ہے، کیا بنا سکتا ہے، ایک پکوان کس طرح کے انواع و اقسام کے پکوان یہ بنا کر کے کھلا سکتا ہے، تب ہم جا کر کے کھائیں گے۔ تب ہم اگر ہمارے اسٹیٹس کے مطابق ہے تب جائیں گے تو کھائیں گے، اگر ہمارے لیول کے مطابق ہے تب جائیں گے تو کھائیں گے۔ حضور کی یہ سیرت نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ اگر کوئی غریب سے غریب انسان، اگر کوئی فقیر سے فقیر انسان، اگر کوئی غلام صرف جو کی روٹی پر دعوت کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے جو کی ایک روٹی بنائی ہے، آپ کی دعوت کرتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تو اس نے تو بڑے اچھے اچھے پکوان نہیں بنائے، بلکہ جو کی روٹی پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت قبول کرتے اور اس کے یہاں جا کر کے کھانا کھایا کرتے۔ اس سیرت پر عمل کرنا ہے۔ جو بھی آپ کو دعوت دے رہا ہے، جو کوئی بھی آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہے، تو وہ آپ کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑی مان کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ وہ آپ کو اس لائق سمجھتا ہے اپنے گھر کا مہمان بنانا۔ وہ اس لائق سمجھتا ہے کہ اپنے دسترخوان پر آپ کو بیٹھائے، تو آپ بھی اس کے اس مان کو نہ توڑیں، آپ بھی اس کی دی گئی ہوئی عزت کو نہ نکاریں، بلکہ اس عزت کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے، اور اس کے گھر جا کر کے خوش دلی کے ساتھ، بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ، یہ نہیں کہ منہ نکارتے ہوئے، منہ بچھاڑتے ہوئے گئے اور جا کر کے آگے نہیں، اس انداز سے جائے کہ سامنے والے کو بھی یہ لگے کہ میری دعوت انہیں پسند آئی ہے اور میرا کھانا انہیں پسند آیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اس پر ہم نے اور آپ نے عمل کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان امرأۃ کان فی عقلها شیء، میرے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک خاتون تھی جس کے عقل میں کچھ خرابی تھی۔ کان فی عقلها شیء، جس کا عقلی توازن، دماغی توازن کچھ خراب تھا، یعنی سمجھ لیجیے وہ پاگل تھی۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لی الیک حاجۃ، وہ پاگل خاتون، وہ عقلی سلطنت کو کھو جانے والی خاتون، وہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان لی الیک حاجۃ، یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، کچھ ضرورت ہے، کچھ کام ہے۔ فقال یا ام فلاں، حضور علیہ السلام اس سے کہتے ہیں اے ام فلاں، اے فلاں کی ماں، انظر ایسککی شئتی، تم چاہو جس بھی گلی میں میرا انتظار کرو، تم جس بھی گلی میں میرا انتظار کرو میں تمہارے پاس ملنے کے لیے آؤں گا۔ فخلا معها فی بعض الطرق، میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گلی میں جا کر کے اس سے ملاقات کرتے، کچھ دوری کے ساتھ ملاقات کرتے، اور ملاقات کرنے کے بعد حتی فرغت حاجاتها، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ضرورت کو پورا کیا کرتے۔ اب ذرا اس حدیث پاک کو آپ نے سنا ہے، اب اس کو سمجھیں کہ مدینے میں خاتون ہے جس کا عقلی توازن خراب ہے، جو عقلی توازن کے اعتبار سے بالکل یہ ہے، بیکار ہے، اور وہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ آج کل کا کیا معاملہ ہے کہ اگر کسی کا عقلی توازن خراب ہے، کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنون ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہا اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے بہکاتے ہیں، اسے مارتے، اسے پیٹتے، اسے بھگاتے، اس کے پاس نہیں بیٹھتے، اس سے بات نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، مدینے کے اندر جو خاتون ہے جس کا عقلی توازن خراب ہے، جو پاگل ہے، وہ حضور سے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے بھگا دے رہے اپنے دربار سے، اس کی بات کو نہیں سن رہے ہیں اس لیے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہے، وہ پاگل ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے جھڑک دے رہے ہیں، اسے بھگا دے رہے ہیں، اسے بھگا دے رہے ہیں۔ نہیں، حضور کی یہ سیرت نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ بلکہ روایتوں میں، حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جب تک اس خاتون کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی، حضور وہیں پر کھڑے رہتے اور اس سے بات کرتے تاکہ اس کا دل بہلے۔ یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ ہم نے حضور کی سیرت پر عمل کرنا ہے میاں۔ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے زندگی وہ حضور کی زندگی ہے، نمونہ ہے جو حضور کی زندگی نمونہ ہے، مشعل راہ ہے وہ حضور کی زندگی ہے۔ یہ فلمی اداکاریں اور فلمی ایکٹر وغیرہ یہ ہمارے زندگی کے مشعل راہ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو وہی کر رہے ہیں، ہیرو کو دیکھتے ہیں اس کا ہیئر اسٹائل کیسا ہے، ہیروئن وغیرہ کو دیکھتے ہیں اس کا ہیئر اسٹائل کیسا ہے، باڈی اسٹائل کیسی ہے، لائف اسٹائل کیسی ہے، اس اسٹائل کو دیکھ کر کے ہم اسی پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ نوجوان حضرات کے بالوں کو دیکھیں، ایسے بال ہے، کیا ایسے بال حضور کو پسند تھے؟ نوجوان حضرات کے چہرے کو دیکھیں، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کیا حضور کا ایسا چہرہ پسند ہے؟
نوجوانوں کے جسم پر جو کپڑے ہیں اس کپڑے کو دیکھے، اس کپڑے کے انداز کو دیکھے، کیا ایسا کپڑا حضور کو پسند ہے؟ بالکل پسند نہیں۔ تو پھر کیا ہم ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ حضور سے عشق کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی 12ویں شریف کا مہینہ آنے والا ہے، ایک لوگ نکلیں گے اور کہیں گے سرکار کی آمد مرحبا، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیسا دامن ہے؟ کیسے دامن کو پکڑے ہوئے ہو کہ حضور کا دامن نہیں چھوڑو گے اور حضور کی سیرت پر نہیں چلو گے؟ ایک طرف یہ کہو گے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں، اور دوسری طرف حضور کی سنتوں کے جلاسے نکالو گے۔ ایک طرف یہ کہو گے کہ ہم حضور کے لیے جان دے سکتے ہیں اور حضور کے لیے جان لے سکتے ہیں، لیکن حضور کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہوئی؟ حضور سے محبت کرنی ہے تو حضور کی ایک ادا کو اپناؤ۔ حضور کیسے کھاتے تھے، حضور کیسے پیتے تھے، کھانے میں کیا پسند تھا، پہننے میں کیا پسند تھا، چلنے میں کس انداز میں پسند تھا، یہ پڑھیں نا کتاب میں بھائی، یہ تاریخ میں پڑھیں، پھر جا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں۔ یقیناً آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو ہم اور آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔